محمد معجل فرجه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه
ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. ترجمہ. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کی مدد مانگتے ہوئے جو سب کو فیض اور فائدے پہنچانے والا، بے حد مسلسل رحم کرنے والا ہے. اپنے بلند و برتر پالنے والے مالک کے نام کی تسبیح کیجیے، یعنی خدا کی پاکیزگی، بے عیب ہونے اور انتہائی باکمال ہونے کا اعتراف و اظہار کیجیے، جس نے پیدا کیا اور جسم کے اعضاء میں بالکل ٹھیک توازن قائم کیا، اور جس نے تقدیر مقرر کی، یعنی ہر چیز کی خصوصیات، شکل و صورت اور مقاصد تخلیق، کام، صفات، مواقع، ذرائع، مدت حیات مقرر کی. غرض ہر چیز کی تخلیق کا پورا منصوبہ بنایا اور پھر صحیح راستے کی راہ بھی دکھائی، یعنی جس چیز کو جس کام کے لیے پیدا کیا اس کے انجام دینے کا طریقہ بھی بتایا. جس نے نباتات، گھاس پودے اگائے، پھر انہیں خشک کر کے کوڑا کرکٹ بنا دیا، یعنی کوئی یہ نہ سمجھے کہ اسے دنیا میں ہمیشہ رہنا ہے اور صرف دنیا ہی کی بہاریں دیکھنی ہیں. ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسا پڑھا دیں گے کہ پھر آپ بھولیں گے نہیں، سوا اس کے جو اللہ چاہے. اللہ ظاہری باتوں کو بھی جاننے والا ہے اور اسے بھی جانتا ہے جو چھپا ہوا ہو. اس لیے آپ فکر نہ کریں، ہم آپ کو قرآن اور آسان شریعت کے پہنچانے میں آسانی پیدا کر دیں گے. لہٰذا آپ نصیحت اور یاد دہانی کرتے رہیے. اگر نصیحت کرنے سے اور یاد دلانے سے کوئی فائدہ ہوتا ہو، مطلب یہ کہ بس وہیں تک نصیحت کیجیے جہاں تک یہ محسوس ہو کہ کچھ فائدہ ہوگا. جو شخص اللہ سے اور آخرت میں اپنے برے انجام سے ڈرتا ہے وہی نصیحت قبول کرے گا، اور جو اس نصیحت سے بچنا اور بھاگنا چاہے گا وہ انتہائی بدقسمت اور بدبخت انسان ہوگا جو بہت ہی بڑی آگ میں جھونکا جائے گا. پھر وہ اس میں نہ تو مر سکے گا اور نہ ہی جی سکے گا. غرض ہر طرح کی بھرپور اور حقیقی کامیابی اور دین و دنیا کی ہر بہتری اور بھلائی اس نے حاصل کی جس نے پاکیزگی اختیار کر لی، یعنی کفر، شرک، ہر برا کام اور بد اخلاقیاں چھوڑ کر ایمان، توحید، اچھے کام اور نیک اخلاق اختیار کر لیے، اور ہر وقت اپنے پالنے والے مالک کے نام کو یاد رکھا اور نماز پڑھی، یعنی ہر وقت دل میں بھی خدا کو یاد رکھا اور نماز پڑھ کر اس کی یاد اور اطاعت کو ثابت بھی کیا. مگر تم لوگ دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ آخرت بہتر بھی ہے اور ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والی بھی. حقیقتاً یہی بات پہلے آنے والی کتابوں میں بھی کہی گئی تھی، یعنی ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کی کتابوں میں. صدق اللہ العلی العظیم. اور محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
اکبر مر گیا تو جو میری جان اکبر ماں تجھے پائے گی کہاں اکبر کیا اسی دن کے واسطے بیٹا تجھ کو 18 سال پالا تھا یوں نہ لے میرا امتحان اکبر ماں تجھے پائے گی کہاں اکبر تو نہ ہوگا تو کون بولے گا میرے ہاتھوں کو کون کھولے گا جب ستائیں گی رسیاں اکبر ماں تجھے پائے گی کہاں اکبر 14ویں شب کے ماہتاب کی موت ہائے یہ عالم شباب کی موت تجھ کو روئے گا ایک جہاں اکبر ماں تجھے پائے گی کہاں اکبر یوں نہ بچھڑے کسی کا لال جوان یہ جو آواز آ رہی ہے یہاں ہے تیری ماں کی سسکیاں اکبر ماں تجھے پائے گی کہاں اکبر ہاں وہ زندان ہے بہت سونا وقت ہے یہ نماز کا بیٹا قید خانے میں 2 اذان اکبر ماں تجھے پائے گی کہاں اکبر تیرے سینے سے کھنچ چکا نیزہ آ کے مہدی میرا نکالے گا تیرے دل میں کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں تب کہیں جا کر رضا تھوڑا سکون پاتی ہے ماں فکر میں بچوں کی کچھ اس طرح گھل جاتی ہے ماں فکر میں بچوں کی کچھ اس طرح گھل جاتی ہے ماں نوجوان ہوتے ہوئے بوڑھی نظر آتی ہے ماں
گھر سے جب پردیس جاتا ہے کوئی نور نظر، گھر سے جب پردیس جاتا ہے کوئی نور نظر، ہاتھ میں قرآن لے کر در پہ آ جاتی ہے ماں، چاہے ہم خوشیوں میں ماں کو بھول جائیں دوستوں، چاہے ہم خوشیوں میں ماں کو بھول جائیں دوستوں، جب مصیبت سر پہ پڑتی ہے تو یاد آتی ہے ماں، یاد آتا ہے شب عاشور کا کڑیل جوان، یاد آتا ہے شب عاشور کا کڑیل جوان، جب کبھی الجھی ہوئی زلفوں کو سلجھاتی ہے ماں، جب تلک ماں اسے عباس کہتے ہیں، وفا جس کا پڑھے کلمہ اسے عباس کہتے ہیں، جسے سجدے کرے سجدہ اسے عباس کہتے ہیں، جسے سجدے کرے سجدہ اسے عباس کہتے ہیں، وہ پیاسا پیاس نے جس کی کیا سیراب دریا کو، وہ پیاسا پیاس نے جس کی کیا سیراب دریا کو، ہے جس کی پیاس بھی دریا اسے عباس کہتے ہیں، ہے جس کی پیاس بھی دریا اسے عباس کہتے ہیں، جو ہے شبیر کی قوت علی کو ناز ہے جس پر، جو ہے شبیر کی قوت علی کو ناز ہے جس پر، جسے زہرا کہے بیٹا اسے عباس کہتے ہیں، جو ہے شبیر کی قوت
علی کو ناز ہے جس پر جو ہے شبیر کی قوت، علی کو ناز ہے جس پر جسے زہرا کہے بیٹا اسے عباس کہتے ہیں۔ جو تھا شبیر کا خادم مگر سب صاحبان دل، جو تھا شبیر کا خادم مگر سب صاحبان دل، اسے آقا اسے مولا اسے عباس کہتے ہیں۔ اسے آقا اسے مولا اسے عباس کہتے ہیں۔ باواز بلندتر صلوات، بار دیگر صلوات۔ کہ فرض کرو کچھ دیر کو یہ مجلسیں نہ ہوں، فرض کرو کچھ دیر کو یہ مجلسیں نہ ہوں، سارا جہاں حسین کا قاتل دکھائی دے۔ میں سوچتا ہوں کہ عابد کا حال کیا ہوگا، میں سوچتا ہوں کہ عابد کا حال کیا ہوگا، اسیر ہو کہ وہ جب شام میں گیا۔ دونوں جہاں کی مالکو مختار فاطمہ، علم و عمل میں ایک بلند مینار فاطمہ، دونوں جہاں کی مالکو مختار فاطمہ، اور حیدر بھی سننے آئے فضائل بطول کے، حیدر بھی سننے آئے فضائل بطول کے، اور ان کے ساتھ اہم اللہ جل جو کہتے ہیں آ گئے تو کیا ہوگا، اللہ جل جو کہتے ہیں آ گئے تو کیا ہوگا، کیا ہے اپنی تیاری پیش ہم کریں گے کیا، ہم دو نعت سوز و سلام
کی ہر ایک موج یہ کہتی تھی تڑپ کر، ہے تیسرا دن ہائے تڑپتی ہے سکینہ، پانی نہ ملا آج بھی پیاسی ہے سکینہ، پیاسی ہے سکینہ۔ جب چھانے لگا بن میں اندھیرا، زینب نے کیا بھائی کے لاشے پہ یہ نوحہ، کیا تم نے سکینہ کو کہیں دیکھا ہے بھیا؟ ایک کوزہ لیے دشت میں آئی ہے سکینہ، پانی نہ ملا آج بھی پیاسی ہے سکینہ، پیاسی ہے سکینہ، ہے پیاسی ہے سکینہ۔ پھر محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ چار مصرے میں ہر مجلس اعزاء میں عزاداروں کے حوالے سے پڑھتا ہوں۔ جو مجلس حسین میں شامل دکھائی دے، وہ فاطمہ کو خلد کے قابل دکھائی دے، کچھ دیر فرض کیجئے اہل عزا نہ ہوں، بھئی سارا جہاں حسین کا قاتل دکھائی دے۔ بر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سلام کے چند اشعار آپ کی سماعتوں کی نظر دے میں درود بھیجئے بآواز بلند۔ بار دیگر بآواز بلند نعرہ صلوات۔ درود آل نبی پر ہے درمیان نماز، درود آل نبی پر ہے درمیان نماز، میں پی رہا ہوں مودت کے جام سجدے میں، اور خدا نے آل محمد
ساتھ رکھا ہے ورنہ ذکر کسی کا حرام سجدے میں خدا نے جو نہ لیے اپنے سب رسولوں سے بھائی حسین کر گئے وہ سارے کام سجدے میں حسین کر گئے ادب سے فاتحہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا يبلغ مدحتہ القائلون ولا يحصی نعماءہ العادون ولا يعدی حقہ المجتہدون الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد سیدنا و مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین عانی ابو القاسم محمد اللہم صل علی محمد و علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین قال اللہ انما يريد اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہم صل علی ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال الحکیم فی قرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ وَيُذَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ صلوات سورہ مبارکہ جمعہ کی دوسری آیت اللہ اپنے پیغمبر کی عظمت کو بیان کر رہا ہے عظمت پیغمبر بقدر مصیبت پیغمبر ہے بڑا گہرا تعلق ہے فضیلتوں کا مصیبتوں کے ساتھ جو جتنا بڑا صاحب فضائل ہے اتنا ہی بڑا وہ صاحب مصائب ہے مصیبتیں
फजीलतों के साथ जुड़ी हुई हैं। इज्जत भी बड़ी थी तो मुसीबत भी बड़ी। ये भी अल्लाह ने तय किया हुआ है कि तमाम फ़ज़ाइल नबी और आले नबी को अता करेगा, और ये भी तय है कि जो साहिब फ़ज़ाइल होगा वो साहिब मसाइब भी होगा। अगर मुसीबत बुरी शय होती तो अल्लाह ने तय किया हुआ है कि हर बुराई को अहले बैत से दूर रखेगा। मानना पड़ेगा कि मुसीबत बुरी शय नहीं है, मुसीबत कोई अच्छी चीज़ है। और जैसे साहिब फ़ज़ाइल मसाइब के लिए तैयार रहता है, ऐसे ही फ़ज़ाइल वालों के मानने वालों को भी मसाइब के लिए तैयार रहना चाहिए। ये जवान सवाल करता है कि कब तक मारे जाएंगे। ये बच्चा पूछता है कि हमारे जनाजे कब तक उठेंगे। तो जवाब यही है कि आप क्योंकि बड़े लोगों के मानने वाले हैं, तो जो बड़े लोगों का मानने वाला हो उसको मुसीबतों के लिए तैयार रहना चाहिए। किसी ने जबरदस्ती तो आपको यहां लाकर नहीं बिठाया है, आप अपनी पसंद से आए हैं ना, आप अपनी मर्जी से आए हैं, आप अपने शौक से आए हैं, दिल से आए हैं, इश्क के साथ आए हैं। और जो इश्क और मोहब्बत के साथ इस रास्ते को इंतखाब करता है उसे फिर परेशानियों के लिए तैयार रहना चाहिए, उसे मसाइब के लिए आमादा रहना चाहिए। परवरदिगार आलम ने इस घराने को अजमतें अता की हैं। हर कमाल, हर अजमत बिना में नबी व आले नबी। जहां कमाल देखें समझ लें इसका सबसे बड़ा उन्वान सरकार की जात है या आले नबी है। इल्म, शुजाअत, इज्जत, गैरत, जिसके पास ये चार चीजें नहीं है वो गरीब है, और जिसके पास ये चार चीजें मौजूद हैं वो अमीर है। साहिब इज्जत होना जरूरी है, इल्म होना जरूरी है, साहिब इज्जत होना जरूरी है, गैरत होना जरूरी है, शुजाअत होना जरूरी है। इल्म किसे कहते हैं, गैरत किसे कहते हैं, शुजाअत किसे कहते हैं, इज्जत किसे कहते हैं? मफाहीम ये कुरान के हैं, मफाहीम ये हदीस के हैं, और जो कुरानी और अहादीसी मफाहीम होते हैं उनकी तशरीह करने का हमें हक नहीं है। हम खुद से तय नहीं करेंगे कि इज्जत किसे कहते हैं। बहुत सारे लोग जिल्लत को इज्जत और इज्जत को जिल्लत समझ बैठे हैं। भाई ये हमने बड़ी मेहनतों से इज्जत बनाई है, हम फला काम नहीं करेंगे, हमने इज्जत बनाई है, ये इज्जत हाथ से चली जाएगी। इसका मतलब यह है कि इज्जत तुमने हासिल की है, अल्लाह कह रहा है इज्जत मैं अता करता हूं। सलवात पढ़े जरा मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे जो फराइज अपने वाजिबात से हाथ उठा लेते हैं ये कहकर कि अगर हमने ये काम किया तो हमारी इज्जत चली जाएगी। बहुत सारी जगहों पर नहीं जाते, बहुत सारे काम नहीं करते। भाई इस मसले में क्यों अपने आप को उलझा रहे हो, तुम्हारी इज्जत चली जाएगी। जबकि शायद एक सफा पलट कर देखें तो कुरान का हुक्म यह हो कि यही काम करो, ये कह रहा है कि मैं ये काम करूंगा तो इज्जत चली जाएगी। तो मालूम यह हुआ कि हमने खुद से तय किया हुआ है कि इज्जत किसे कहते हैं, हमने खुद से तय किया हुआ है कि जिल्लत किसे कहते हैं। ये तो अल्लाह बताएगा ना कि इज्जत किसे कहते हैं। एक सर काट रहा है और कह रहा है कि मैंने कामयाबी हासिल कर ली, एक चादर उतार कर कह रहा है कि मैं जीत गया, एक चादर उतरवा कर कह रही है कि मैं जीत गई। किसको माने कि कौन जीता? सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। वजह है एक बच्चे की खातिर पानी मांगने आ रहा है, वो कह रहा है मैं जीता।
اور ایک جس نے پانی بند کیا ہے وہ کہہ رہا ہے میں جیتا. تو بس جو اللہ کے دیے ہوئے نظام کے مطابق ہار اور جیت کا معیار بنائے وہ شاید وقتی طور پر تو تصور میں آئے کہ وہ ہار گیا، مگر 1400 سال کے بعد اتنا بڑا مجمع جگہ جگہ پر بیٹھ کر بتائے گا کہ جیتے حسین ہے، ہارا یزید ہے. صلوات علی محمد و آل محمد. مفہوم ہار و جیت ایک مرتبہ بدل کے رکھ دیا امام حسین نے. ایک مرتبہ امام نے دستور تبدیل کر دیے جو دنیا نے بنائے ہوئے ہیں. عزت کسے کہتے ہیں، ذلت کسے کہتے ہیں؟ امام فرما رہے ہیں ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر ہے. توجہ چاہوں گا. ہمارے نزدیک تو معیار یہ ہے کہ جو اچھا زندگی گزارے، جو اچھی زندگی گزارے وہ صاحب عزت ہے. مکان اچھا ہے، سواری اچھی ہے، کپڑا اچھا ہے، اٹھ بیٹھ اچھا ہے، بھائی بہت صاحب عزت ہیں. امام فرما رہے ہیں کہ ذلت کی زندگی سے عزت کی موت اچھی ہے. اور یہاں حدیث مکمل نہیں ہو امام کی، امام کا فرمان یہاں مکمل نہیں ہو رہا. امام فرما رہے ہیں اور عزت کی موت، ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر ہے، اور دوزخ سے ذلت کی موت بہتر ہے. یہ فرمان پورا پڑھا جائے، صرف یہاں نہیں رکتا، بات نہیں رکتی امام حسین کی. یعنی امام کے نزدیک دنیا کی عزت مندانہ موت، دنیا کی عزت مندانہ موت ذلت کی زندگی سے بہتر ہے. امام کے نزدیک آخرت کی ذلت دنیا کی عدم عزت سے بہتر ہے. یہ مفاہیم ذرا غور کرنے کے ہیں، یہ مفاہیم ذرا توجہ کرنے کے ہیں. امام کے نزدیک معیار کیا ہے؟ دنیا میں معیار موت ہے، موت عزت کی ہونی چاہیے. اچھا عزت کی موت کیا مفہوم ہے عزت کی موت کا؟ عزت کی موت کا ایک مفہوم یہ ہے کہ جہاں جہاں ظالم اپنی کامیابی کا ڈھول پیٹے گا وہاں تک مظلوم کی مظلومیت بھی پہنچے گی. توجہ کر رہے ہیں آپ؟ یعنی جو شخص امام حسین کا سر قلم کر رہا ہے وہ سمجھ رہا ہے میں جیت گیا، مگر حسین کا سر تو نیزے پر بلند ہوا ہے. تم نے تو کاٹ کر بھی حسین کے سر کو نہیں جھکا سکے. امام حسین کا سر کٹنے کے بعد بھی بلند ہے. مفہوم عزت و ذلت کو تبدیل کر دیا. فتح تلوار کی رہتی ہے، فتح خنجر کی ہوتی ہے، فتح تیر لگانے والے کی ہوتی ہے. یہاں پر خون نے فتح دکھائی ہے. ہم اپنا خون دیں گے، اب طے کرو کہ جیتا کون ہے اور ہارا کون ہے. مفہوم عزت و ذلت کو تبدیل کر دیا. عزت کسے کہتے ہیں؟ پہلے تو یہ طے رہے میرے جو بچے اور جوان اپنے ذہنوں میں یہ سبق بٹھا کر جائیں. یہ حسینی مدرسہ ہے نا، یہ امام حسین کے مدرسے کی کلاس ہے نا. امام حسین کی مدرسے کی ایک بہترین کلاس اس وقت اسٹیشن روڈ حیدرآباد کے اوپر لگی ہوئی ہے. اور کرم ہے امام حسین کا کہ در حسین پہ ملتے ہیں ہر مزاج کے لوگ. اتنا حسن ہے اس مجلس کے اندر، اس کلاس کے اندر اتنا کمال ہے کہ شاعر کہتا ہے در حسین پہ ملتے ہیں ہر مزاج کے لوگ. یہ دوستی کا وسیلہ ہے، دشمنی کا نہیں. یہ جوڑنے کی جگہ ہے، یہ ملانے کی جگہ ہے، یہ تعلق برقرار کرنے کی جگہ ہے. یہاں سنی بھی بیٹھا ہے، یا شیعہ بھی بیٹھا ہے، یا ہندو بھی بیٹھا ہے، ایسا ہی ہے. یہاں ہر حسین سے محبت کرنے والا بیٹھا ہے. اور مجھے نہیں معلوم کہ پاکستان میں کیا پوری دنیا میں کوئی امام حسین سے محبت نہ کرتا ہو. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے جو اللہ کی خاطر زندگی گزارتے ہیں اللہ لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت کو ڈال دیتا ہے. پوری دنیا میں کوئی ایسا آپ کو طبقہ نہیں ملے گا جو امام حسین سے پیار نہ کرتا ہو، امام حسین سے محبت نہ کرتا ہو. پہلی مجلس میں بہت کچھ کہہ چکا ہوں. توجہ ہے؟ عزت کی تعریف کر دوں. عزت کسے کہتے ہیں؟
آپ نے کبھی تجربہ کیا ہوگا، آپ لوہے کی کیل جب کسی دیوار میں ٹھوکنا چاہتے ہیں اور ڈالنا چاہتے ہیں تو 2 4 5 ضربتوں کے بعد وہ کیل دیوار میں چلی جاتی ہے۔ وہی کیل اگر آپ لکڑی پر لگانا چاہیں تو شاید اس سے زیادہ جلدی 1 ضربت میں وہ کیل لکڑی میں چلی جائے، لیکن یہی کیل اگر آپ پتھر پر لگانا چاہیں تو کیل کو پتھر جگہ بنانے نہیں دیتا، پتھر ٹوٹ جاتا ہے مگر اپنے اندر اسے جگہ نہیں بنانے دیتا۔ بس اسی کیفیت کو عزت کہا جاتا ہے۔ صلوات بھیجے ذرا محمد و آل محمد۔ اگر آپ نے اپنے غیر کو اپنے اندر جگہ بنانے دے دی تو اسی کو ذلت کہا جاتا ہے، اور غیر سے اگر یہ کہہ دیا جائے کہ ہمیں مار دو مگر تمہیں جگہ نہیں بنانے دیں گے۔ اب سمجھ میں آیا کہ جیتا کون اور ہارا کون؟ حسین سے تو ہاتھ مانگ رہے تھے نا، حسین نے سر دے دیا، ہاتھ نہیں دیا۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ خواجہ معین الدین چشتی کی وہ ربائی یاد آ رہی ہے آپ کو؟ شاہ است حسین، اللہ اکبر، عقیدت اور محبت دیکھیے ایک عارف کی، ایک اللہ والے کی۔ شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دی است حسین دی پناہ است حسین۔ میرے خیال سے اتنی سادہ فارسی ہے کہ اس کے ترجمے کی ضرورت نہیں ہے جی۔ دی است حسین دی پناہ است حسین، صرف دین ہی نہیں ہے، دیندار نہیں ہے حسین۔ لوگ دین کو دیکھ کر چلتے ہیں، دین حسین کو دیکھ کر چلتا ہے۔ دی است حسین دی پناہ، اب حسین کی پناہ میں دین آئے گا۔ ہم سب دین کی پناہ میں، بہت موٹا فرق ہے۔ ہم سب دین کی پناہ میں، ہماری عزت دین کی وجہ سے۔ جو صاحب دین نہیں ہے وہ بے عزت ہے۔ ساری دنیا دین کی پناہ میں ہے اور دین حسین کی پناہ میں، بہت موٹا فرق ہے۔ دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید۔ حسین نے سر دے دیا مگر اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں نہیں دیا۔ حقا کے بنا لا الہ است حسین، حق ہے کہ ہم یہ کہہ دیں کہ لا الہ کی بنیاد حسین ہے۔ کوئی اللہ کا کلمہ پڑھنے والا ہو اور حسینی نہ ہو۔ حقا کے بنا لا الہ است حسین، حق یہ ہے کہ بنا لا الہ، اللہ کی توحید کے کلمے کی بنا، بنیاد، اساس حسین ابن علی کی ذات ہے۔ عزیزان گرامی ذرا توجہ چاہوں گا، کوئی عارف نہیں ہو سکتا جب تک کہ حسین سے پیار نہ کرے، کوئی عارف نہیں ہو سکتا جب تک کہ حسین کے قاتلوں سے نفرت نہ کرے، حسین کے دشمنوں سے نفرت نہ کرے۔ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ اجمیر شریف میں ان کا بڑا مزار ہے، میں ان کے مزار پر، ان کے درگاہ پر حاضری دے کر آیا ہوں۔ ان کی اس ربائی پر ذرا ایک دفعہ اور غور کریں۔ 4 مصروں کی ربائی ہوتی 4 مصروں، 4 مصروں کی ربائی ہے اور 5 مرتبہ حسین حسین کہا ہے۔ ایک عارف حسین حسین بولے تو پھر ہمیں بھی اس کی پیروی میں بولنا چاہیے۔ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دی است حسین، دی پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ 4 مصروں میں 5 مرتبہ حسین، گویا پیغام دے رہے ہیں۔ دیکھیں یہ جو عرفا لوگ ہوتے ہیں نا، عارف لوگ ہوتے ہیں، ان کے ایک جملے میں حکمت ہوتی ہے۔ یہ شعر کہتے ہیں مگر اپنے اشعار کے اندر پیغامات دیتے ہیں۔ ضرورت شعری کی وجہ سے انہوں نے ایسا نہیں کیا ہے۔
بلکہ یہاں پر خواجہ صاحب معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ 4 مصروں میں 5 مرتبہ حسین کہہ کر بتا رہے ہیں کہ اگر پھیلاؤ گے تو پنجتن بنیں گے، سمیٹو گے تو حسین بنے گا۔ صلوات محمد و آل محمد۔ سمجھے؟ اور دیکھیے ذرا معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کے اس کلام کے اندر 5 دفعہ حسین حسین کہا ہے، 4تھے مصرے میں حسین نہیں بولا، 3سرے مصرے میں حسین نہیں کہا۔ شاہ است حسین بادشاہ است حسین دیں است حسین دیں پناہ است حسین، دوسرا مصرع۔ 3سرے مصرے میں فرمایا سرداد نداد دست در دست یزید، یہ 3سرے مصرے میں حسین نہیں بولا۔ تیسرے مصرے میں معین الدین چشتی صاحب حسین نہیں بول رہے، اس لیے کہ جس مصرے میں یزید کا نام آ جائے کر رہے ہیں۔ اس مصرے میں حسین کا نام نہیں آئے گا۔ وہ جینا حضرات کی صاحب عزت کسے کہا جاتا ہے؟ صاحب عزت کسے کہا جاتا ہے؟ مفہوم عزت کو تبدیل کر دیا۔ دنیا کچھ بھی کہتے رہے کہ عزت مند کسے کہا جاتا ہے؟ عزت مند وہ ہے جو غیر کو اپنے اندر جگہ نہ بنانے دے، اپنے آپ کو ختم کر دوں گا میں تمہیں جگہ نہیں بنانے دوں گا، اپنے آپ کو مٹا دوں گا میں تمہیں جگہ نہیں بنانے دوں گا۔ کچھ میری مثالیں تکراری ہیں مگر آپ تکراری نہیں ہیں۔ توجہ ہے؟ جن لوگوں نے میری یہ مثال سنی ہوگی، توجہ ہے، 70% وہ لوگ نہیں ہیں۔ ظاہر ہے محرم کا عشرہ ہوتا ہے، سویم چیلم کی مجلسیں سویم چیلم کی ہوتی ہیں، ایسا ہی ہے۔ توجہ ہے نا حضرات کی؟ سلام ہو ان غریب پروروں پر۔ امام حسین غریب پرور ہیں، فقیر اور غریب کو حوصلہ دینے والے لوگ، عزت اور ذلت کا مفہوم بدلنے والے لوگ۔ یہ پھٹے بوریے پہ بیٹھنے والے کو شاید زیادہ عزیز رکھتے ہیں بنسبت اس کے جو بڑی سواری سے اتر رہا ہو، اعتماد دیتے ہیں۔ خبردار پیسے کی بنیاد پر اپنے اصولوں کو مت بنانا، خبردار بنگلے کی بنیاد پر، زمین کی بنیاد پر، جائیداد کی بنیاد پر اپنے لیے کسوٹیاں طے نہیں کرنا۔ یہ اللہ نے تمہیں دنیا دی ہے، مبارک رہے، اس کی بنیاد پہ تمہیں فرعون نہیں ہونا ہے۔ غریبوں کا خیال رکھنا، مسکینوں کا خیال رکھنا۔ سب سے زیادہ دوست اہل بیت میرے مولا امام حسین۔ مدینہ منورہ میں ہر ہفتے ایک دن، یہ طے نہیں تھا کہ کون سا دن، جب حسین کا دل کرے گا، ان آبادیوں میں چلے جاتے تھے جو غریبوں کی اور فقیروں کی آبادیاں تھیں۔ اپنا کھانا ساتھ لے کر جاتے تھے اور فقیروں کے ساتھ بیٹھتے تھے اور کہتے تھے میں تمہارے ساتھ کھانا کھا کر سرور محسوس کرتا ہوں۔ شاید میں تو اپنے کپڑے بچاؤں کہ یہ میلا آدمی بیٹھا ہوا ہے، اس کے کپڑوں سے بدبو آ رہی ہے، اس کے اندر سے مٹی نکل رہی ہے، لیکن حسین کو مزہ آتا ہے فقیروں کے ساتھ بیٹھے۔ بھائی حسین ہی بیٹھے ہیں نا، ہمیں کچھ اپنے رویے بھی بدلنے ہیں نا۔ یہ کلاس تو آئندہ سال عشرے میں ہی لگے گی۔ پھر جی کچھ شیعہ ہیں جو صرف 10 دن کے شیعہ ہیں، کچھ شیعہ ہیں جو صرف 9 اور 10 دن کے 2 اور 10ویں کے شیعہ ہیں۔ تو اب میں یہ باتیں کہاں کروں؟ کب کروں یہ باتیں؟ ٹائم ہی نہیں ہے سال بھر انہیں مجلسوں میں آنے کے لیے، بھائی مصروف بہت ہیں۔ ان 10 دنوں میں حسین کھینچ کر لے آتے ہیں، اور اگر ان 10 دنوں میں اتنا ذخیرہ دے دیا جائے جو سال بھر کام آتا رہے، تو اس سے بہتر کوئی کلاس ہو سکتی ہے؟ غریب پرور خاندان، غریبوں کا خیال رکھنے والے لوگ۔
جب میرے مولا نے چوتھے دور حکومت میں خلافت کو قبول فرمایا، اور مولا نے اتنی آسانی سے قبول نہیں کیا، فرماتے ہیں میرے بچے حسن حسین کچلے جا رہے تھے، اتنا مجمع تھا، مدینے کی گلیاں پر ہو گئی تھی لوگوں سے کہ جو چاہتے تھے کہ میں خلافت کو قبول کروں۔ پہلی جمہوری حکومت ہے، تاریخ اسلام میں پہلی جمہوری حکومت ہے۔ میں خدا نخواستہ کوئی نامناسب نسبت نہیں دے رہا، لیکن اتنا طے ہے پہلا دور حکومت چند لوگوں نے مل کر ایک اپنا سربراہ بنایا، سلیکشن کہہ رہے ہیں آپ۔ دوسرا دور حکومت ایک آدمی نے ایک کو بنا دیا۔ توجہ ہے؟ جو پیغمبر کے بارے میں کہتے ہیں نا کہ اپنے بعد کسی کو بنا کر نہیں گئے، میں کہتا ہوں کہ یہ ہستیاں بڑی معتبر تھیں، بڑا مقام تھا، یہ پیغمبر سے بھی زیادہ افضل تھیں، اس لیے کہ پیغمبر کو تو اپنے بعد بنانے کا کوئی احساس نہیں تھا، انہیں اپنے بعد کا اہتمام کا احساس تھا۔ بھائی ہم سے زیادہ احترام کوئی اور نہیں کرتا، ہم تو کہہ رہے ہیں پیغمبر سے زیادہ محترم ہے۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ نہیں، پیچھے والے صلوات اچھی طرح نہیں پڑھ رہے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آگے والے نہیں پڑھیں۔ پہلے دور حکومت میں کیا ہوا، دوسرے دور حکومت میں کیا ہوا، تیسرے دور حکومت میں تو 6 آدمیوں نے انتخاب کیا، 6 آدمیوں۔ واحد پہلی حکومت ہے پیغمبر کے بعد، پہلا حاکم ہے پیغمبر کے بعد جسے پوری امت انتخاب کر رہی ہے۔ واحد پہلی جمہوری حکومت۔ اگر طے یہ ہونا ہے کہ لوگ بنائیں گے، اگر یہی طے ہو گیا، اللہ اکبر، بھائی آپ کا ہی تو بنایا ہوا قاعدہ ہے نا کہ پیغمبر کے بعد لوگ منتخب کریں گے اپنا بڑا، تو لوگوں کے منتخب کرنے کے اصول پر بھی علی پورا اترتے ہیں۔ اس سے زیادہ مؤدب اور محتاط تاریخی تجزیہ نہیں ہو سکتا۔ توجہ نہیں کر رہے آپ حضرات۔ میرے مولا فرما رہے ہیں میرے بچے حسن و حسین کچلے جا رہے تھے، اتنا مجمع تھا، میرے پیر کا انگوٹھا زخمی ہو گیا، لوگوں کے
تو نہیں رہے آپ حضرات؟ تو میرے مولا نے فرمایا تم مجھ سے عہد کر کے جاؤ. جا رہے تھے وہ شہر چھوڑ کر حضرت کی خلافت کے اعلان کے بعد. حضرت نے فرمایا مجھ سے عہد کر کے جاؤ کہ اپنے بابا کے تعلقات کو استعمال نہیں کرو گے, ورنہ میں شہر سے باہر نہیں جانے کی اجازت دیتا. ایک نام ہے, میں تاریخ تو بتا رہا ہوں نا آپ کو جی. تمام لوگوں نے میرے مولا علی پر اتفاق کیا, بڑے ناموں نے, معتبر ناموں نے, اور پہلی جمہوری حکومت منتخب ہوئی. حضرت نے فرمایا کہ میں چند شرائط پر حکومت کا انتخاب کر رہا ہوں, تم مجھے نہیں بنا رہے ہو. یہاں بھی علی بن ابی طالب نے اصول دے دیا. فرمایا میرے کچھ شرائط ہیں, میرے کچھ اصول ہیں. ان اصولوں میں سے ایک اصل یہ ہے کہ اگر کسی نے کسی کا مال کھایا ہوگا اور اس مال کو اپنی زوجہ کو مہر کے طور پر دے دیا ہو گیا, تو میں وہ اس کے پیروں سے پازیبے بھی اتروا لوں گا. فرمایا مجھے علی کو یہ پسند نہیں ہے کہ ایک گھر میں فاقے ہو رہے ہوں اور برابر والی گلی گھر میں بریان پکائے جا رہے ہوں. مجھے یہ پسند نہیں ہے کہ ایک گھر میں فاقہ ہو رہا ہو دوسرے گھر میں بریان بن رہا ہو. میں ایسا نہیں ہونے دوں گا. علی بن ابی طالب تو اگر کسی کا مال چیونٹی کے منہ کے برابر بھی ذرہ ہو کسی اور کا, تو اللہ اس کے منہ میں نہیں دینے, علی اس کے منہ میں نہیں رہنے دے گا. مانتے ہو مجھے ان شرائط کے تحت؟ سب نے قبول کیا. یا علی ہم انہی مصیبتوں میں تو مبتلا ہو کر آپ تک پہنچے ہیں. یہ تو پوری ملت کا درد ہے, یہ تو پوری قوم کا درد ہے. یہ جو ناانصافیاں ہیں, یہ جو بے عدالتیاں ہیں, یہ جو ظلم و زیادتیاں ہیں, اسی کی بنیاد پر تو آپ کے پاس آئے. مولا نے ان شرائط کے تحت خلافت کو قبول فرما لیا. اور اس کے بعد جب ممبر پیغمبر پر جا کر بیٹھے ہیں, کتنے سال بعد؟ 24 سال کے بعد. مولا جب ممبر پیغمبر پہ جا کے بیٹھے ہیں تو آواز آئی علی مبارک ہو, آپ کو نبی کا ممبر مل گیا. تو حضرت نے بے ساختہ فرمایا علی کے بیٹھنے سے علی کی عزت میں اضافہ نہیں ہوا ہے, ممبر کی عزت میں اضافہ ہوا ہے. اس کے بعد حضرت نے خطبہ ارشاد فرمایا. خطبے کے بعد بیعت لینا شروع کی. بیعتیں سب نے کی. بیعت ہونے کے بعد سلسلہ تھا ملاقاتوں کا. مسجد نبوی کے اندر تشریف فرما ہے, ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہے. مالک اشتر کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک شخصیت, ایک محترم مسجد میں داخل ہوئی, اور ہم نہیں پہچانتے تھے کہ کون ہے, مگر علی جانتے تھے کہ کون ہے. علی نے ان کا احترام کیا, ساتھ بٹھایا. کچھ گفتگو کے بعد دروازے تک چھوڑنے گئے. ہم نے پوچھ لیا یا علی یہ کون تھا؟ فرمانے لگے اللہ کے نبی خضر تھے. کہا گفتگو کیا ہوئی؟ شاگرد ہوں تو ایسے ہونا. مولا بتائیے گفتگو کیا ہوئی؟ حضرت فرماتے ہیں کہ خضر آئے تھے مجھے مبارکباد دینے کے لیے, تو علی نے مجھے ایک تحفہ دیا ہے. خضر نے مجھے ایک تحفہ دیا ہے. تحفہ کون سا ہونا چاہیے؟ پھولوں کا ہار بھی تحفہ ہو سکتا ہے, کپڑے کا جوڑا بھی تحفہ ہو سکتا ہے, بعض لوگ جوتے بھی تحفہ دیتے ہیں جی, مختلف قسم کے تحفے ہوتے ہیں نا. تحفہ ہونا کون سا چاہیے؟ تحفہ کتاب کا ہونا چاہیے. اس سے اچھا تحفہ نہیں ہو سکتا. یہ ایک ایسا دوست ہے جو جب ملاقات کرتا ہے کچھ نہ کچھ دے دیتا ہے. کتاب ایک ایسا دوست ہے جب بھی ملاقات کرتا ہے کچھ نہ کچھ اپنے دوست کو دے کے جاتا ہے. تو ہمیں علم کا تحفہ ایک دوسرے کو دینا چاہیے, حکمت اور دانائی کا تحفہ ایک دوسرے کو دینا چاہیے. گفٹ جب بنائیں تو وال کلاک کے ساتھ ایک کتاب بھی رکھ دیں. اب آہستہ آہستہ ہی تبدیلی آئیں گی نا. گفٹ اگر بنائیں تو جوڑے کے ساتھ ایک کتاب بھی لا کے رکھ دیجئے. ہم اپنے گفٹس کے اندر, ہم اپنے تحفوں کے اندر کتابوں کو دینے کا بھی رواج لائیں. اور الحمدللہ حیدرآباد کا مزاج کچھ بہتر ہے. یہاں پرانی لائبریریاں ہیں, قدیمی لائبریریاں حیدرآباد کے اندر موجود ہیں. البتہ مجھے نہیں معلوم کہ خاندان والوں کے علاوہ پوری ملت استفادہ کر رہی ہے یا نہیں, لیکن اتنا ضرور ہے کہ حیدرآباد کی تاریخ گواہ ہے کہ یہ اہل مطالعہ ہیں, پڑھنے والے لوگ ہیں, لٹریچر سے وابستہ لوگ ہیں, کتابوں سے جڑے ہوئے لوگ ہیں. اور اس کو اپنی آئندہ نسل میں منتقل ہونا چاہیے. ان بچوں کو شوق ہونا چاہیے کتابوں کا. یہ اپنی گاڑی بیچ کر کتاب خریدیں,
کتابیں بیچ کر گاڑیاں نہ خریدیں. جو قوم کتاب کے ساتھ جڑی ہوتی ہے وہ کبھی مرتی نہیں ہے. عزیزان گرامی، نظریات یہی کہتے ہیں، دشمن ہمارے بدن کو مارے، ہم ان کے نظریات کو ختم کریں، اور وہ بغیر علم کے ممکن نہیں ہے. بغیر علم کے ممکن نہیں ہے. کتنا اچھا ہو جائے کہ ہر فرد ملت کی جیب میں قلم لگا ہوا ہو، سب طالب علم ہو جائیں، سب حسین کے دروازے کے طالب علم ہو جائیں، اور جب اس انداز سے ہم زندگی گزاریں گے تو قسمت ہماری بہت تیزی سے آگے بڑھے گی. علم کا تحفہ سب سے بڑا تحفہ ہوتا ہے. فرمایا خضر نے مجھے ایک علمی تحفہ دیا. فرمایا ما احسن تواضع الاغنیاء علی الفقراء خشیۃ باللہ. یہ خضر کا جملہ ہے حضرت مولا کائنات کو ہدیۃً. کتنا اچھا ہے کہ اغنیاء صاحبان ثروت لوگ تواضع کے ساتھ پیش آئیں فقراء کے سامنے. فقراء کے سامنے جب حاضری دیں تو اغنیاء صاحبان ثروت انکساری سے پیش آئیں، خشیۃً باللہ، اللہ سے ڈرتے ہوئے، اللہ کے خوف میں غریبوں کا خیال رکھیں صاحبان ثروت. مولا نے فرمایا جب خضر نے مجھے یہ کہہ دیا تو مجھ سے کہنے لگے کہ علی آپ بھی تو کچھ دیجئے. تو میں نے بھی انہیں ایک جملہ کہہ دیا، اور جملہ میں نے یہ کہا، اب کمال علی کا ہے کہ الفاظ حضرت خضر کے میرے مولا نے نشستوں کو بدلا ہے، لیکن مفہوم آسمان سے زمین تک فرق ہو گیا. خضر نے کہا تھا کہ امیروں کو غریبوں کا خیال رکھنا چاہیے اللہ سے ڈرتے ہوئے، اور مولا علی کیا فرما رہے ہیں، ما احسن تکبر الفقراء علی الاغنیاء ثقۃ باللہ. کتنا اچھا ہے کہ فقیر امیر سے اکڑ کر بات کرے. اللہ اکبر، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. ثقۃ باللہ، اللہ پر بھروسہ رکھے، اللہ پر بھروسہ رکھے. بیماروں اور ناداروں کے لیے خون کا بھی عطیہ دیا جا رہا ہے، اور اچھی رپورٹس ہیں، اچھی خبریں ہیں ماشاءاللہ. ایک بڑی تعداد میں یہاں پر احباب امام حسین کے نام پر خون دے رہے ہیں، اور بہتر کرنے کی ضرورت ہے. فقیروں کا اس گھرانے نے بڑا خیال کیا ہے. عزت، آگے بڑھوں، عزت کسے کہتے ہیں، اس کا مفہوم اس گھرانے نے بتایا ہے. دوسرا مفہوم ہے علم. کمالات کا کمالات کی بات ہو رہی تھی نا، کمالات میں دوسرا کمال ہے علم. ترتیب میں آپ اسے پہلا کمال بھی کر سکتے ہیں. علم ایک ایسا کمال ہے جس کے بغیر انسان رسوا اور ذلیل ہے. جہاں علم نہیں ہوتا وہاں منہ کھلا رہ جاتا ہے، اور جہاں علم ہوتا ہے وہاں زبان چلنے لگتی ہے. وہاں زبان ایک مرتبہ پکارتی ہے، وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا. اور ہم نے ابراہیم کی اولاد میں آخری زمانے میں ایک اعلیٰ درجے کی سچی زبان عطا کی ہے. مولا علی فرماتے ہیں وہ زبان میں ہوں، اعلیٰ درجے کی سچی زبان، علی زبان، لسان صدق علیہ، سچی علی زبان. یہ بولتے ہیں اس لیے کہ علم ان کے پاس ہے. اہل بیت کے فضائل میں سب سے بڑی فضیلت علم اہل بیت ہے. علم اہل بیت، علم کی تعریف بھی ہونی چاہیے. مجھے یہ احساس نہیں ہونے دیجیے گا کہ آپ بور ہو رہے ہیں، ہو بھی رہے ہوں تو مت دیجیے گا استاد کا. علم کی تعریف ہونی چاہیے. البتہ آج کے اس منبر پہ سکائی ہو رہی ہے میری، توجہ ہے. علم کی تعریف ہونی چاہیے. علم کسے کہتے ہیں؟ حواس خمسہ کے ذریعے اشیاء خارجی کا جزو ذہن بننا، اسے علم کہا جاتا ہے. ہر چیز کی تعریف ہے بھائی. اس مائک کی بھی تعریف ہے، آپ کی بھی تعریف ہے، میری بھی تعریف ہے، اس منبر کی بھی تعریف ہے، تعریف کی بھی تعریف ہے. مولانا تشریف فرمائے تعریف کی بھی تعریف ہے. اسے معنی اور جامع ہونا چاہیے.
علم کی کیا تعریف کی ہے؟ علم کی تعریف کی ہے کہ حواس خمسہ کے ذریعے شامہ، ذائقہ، سامعہ، باصرہ، لامسہ، یہ 5 حصے ہیں. حواس خمسہ کے ذریعے سے اشیاء خارجی کا جزو ذہن بننا، اسے علم کہا جاتا ہے. میں نے آنکھوں سے پہاڑ دیکھا اور اس کے بعد آنکھیں بند کر لیں، ذہن میں آ گیا یا نہیں؟ توجہ کر رہے ہیں آپ؟ تھوڑا سا ہاں ہوں رکھیے میرے ساتھ. وہ میں نے پہاڑ K2 کا پہاڑ دیکھا، اور اس کے دیکھنے کے بعد، یا مثلا غار ہرا والا پہاڑ دیکھا، اچھے پہاڑ کا نام لے دیتا ہوں، اور ایک مرتبہ پہاڑ دیکھنے کے بعد آنکھیں بند کر لیں، مدینے سے، مکے سے کہ پاکستان آ گیا، 10 سال کے بعد بھی وہ پہاڑ میرے ذہن میں ہے. توجہ ہے؟ یہ کیسے؟ دیکھنے کے ذریعے. بھائی ہم مثلا ہندوستان گئے تھے، مثلا ہم فلاں ملک گئے تھے، وہاں کی فلاں ڈش بڑی اچھی تھی، ذائقہ. 10 سال گزرنے کے بعد بھی وہ ذائقہ ہے ذہن میں. کھائے ہوئے مدت گزر گئی لیکن ذائقہ ذہن میں ہے. فلاں ڈش ایسے بنتی ہے، فلاں چیز کا یہ ذائقہ ہوتا ہے، جزو ذہن ہو گیا. سننے کے بعد کوئی اچھی بات سنی، جزو ذہن ہو گیا. سونگھا پھول، گلاب کا پھول کیسا ہے، اس کی خوشبو کیسی ہے، جزو ذہن ہو گیا. دکھائی نہیں دے رہا تو لمس کر کے دیکھ لیا کہ فلاں چیز کو دیکھا ہے. حجر اسود دیکھا ہے، کیسا ہے؟ کبھی دیکھا تو نہیں ہے، مس کیا ہے. اتنا مجمع تھا، ہم دیکھ تو نہیں پائے لیکن ہم نے ہاتھ سے مس کیا ہے تو ہمیں پتا ہے کیسا ہے. تو جیسے آنکھ سے دیکھنے والا بتاتا ہے کیسا ہے، ایسے ہاتھ لگانے والا بھی کہتا ہے کیسا ہے. تو ان 5 چیزوں کے ذریعے سے جو اشیاء خارجی ہیں، جو خارج میں اشیاء ہوتی ہیں، وہ ان کے ذریعے سے جب جزو ذہن بن جائیں تو انہیں علم کہا جاتا ہے. اب وہ باہر پہاڑ ہے، ذہن میں پہاڑ نہیں ہے، ورنہ اتنی بڑی جگہ چاہیے اسے. ذہن میں وہ پہاڑ نہیں ہے، علم میں پہاڑ ہے. وہ علم میں پہاڑ ہے، اور ذہن میں علم ہے، مادہ نہیں ہے. اسی لیے علم مجردات میں سے ہے، مادیات میں سے نہیں ہے. علم جگہ نہیں گھیرتا. توجہ نہیں کر رہے آپ حضرات. بھائی آپ اپنے علم کو اگر کاغذ پر اتاریں گے تو لائبریری بنے گی، جگہ گھیرے گی. اپنا علم جب آپ مادے پر اتار دیں گے، علم مادے پر اترا ہے، یہ کاغذ عالم نہیں ہے، یہ کاغذ عالم نہیں ہے. آپ نے اپنا علم کاغذ پر اتارا ہے، مادہ بنا دیا اسے، لہذا کتاب بن گئی، کتابوں کا مجموعہ ہوتا چلا گیا، لائبریری بن گئی. اتنی بڑی لائبریری چاہیے اپنے ایک علم کے لیے. یہ علم نہیں ہے جو لائبریری میں ہے، علم تو آپ کے ذہن میں ہوگا. لہذا بہت سارے لوگ اپنی کتابوں کو علم سمجھتے ہیں. تو انہی کے لیے تو سورہ جمعہ کے اندر اور سورہ منافقون کے اندر کہا گیا ہے کہ بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے کتابیں ایسی لادھی ہوئی ہیں جیسے گدھے پر لدھی ہوتی ہیں. صلوات پڑھو علی محمد و آل محمد. اشیاء، تھک تو نہیں رہے بھائی آپ حضرات؟ اشیاء خارجی کا حواس خمسہ کے ذریعے جزو ذہن بننا، اسے علم کہا جاتا ہے. اب یہ جب علم ہمارے ذہن کے اندر آ گیا ہے تو یہ ان چیزوں کے ذریعے سے اندر آیا ہے، باہر کیسے آئے گا؟ توجہ کر رہے ہیں آپ حضرات؟ اچھا، بڑے حسین موڑ ہے. اگر عالم بھی بنیں گے تو 5 ذریعوں سے ہی بنیں گے. حواس خمسہ، 5 چیزوں کے ذریعے یہ عالم ہو سکتے ہیں. اب جب یہ علم ہو گیا تو اب اسے باہر نکالنا ہے، کیا کریں؟ کیسے باہر آئے گا؟ یہ بہت بڑے عالم ہیں، کیسے پتا ہو؟ بہت بڑے فاضل ہیں، کیسے معلوم ہو؟ بڑے دانشور ہیں، کیسے طے ہو؟ عزیزان گرامی، بڑا ظریف نقطہ ہے. ہمارے یہاں کا اگر دانشور کتاب نہ لکھے تو اسے دانشور ماننے کو ہم تیار نہیں ہیں. وہ اپنے علم کا اظہار کرتا ہے کاغذ پر، قلم کے ذریعے. مذمت ہوتی ہے دانشوروں کی اگر وہ کتاب نہ چھوڑ جائیں. بھائی بہت بڑے دانشور تھے، کتنی کتابیں لکھی؟ بھائی بہت بڑے دانشور تھے، 60 کتابیں لکھ کر گئے ہیں.
کیا معیار ہوا؟ معیار یہ ہوا کتابیں لکھ کر گئے، یہی ہے معیار. بڑی فضیلت ہے کتاب لکھنے کی، میں اس بات پہ تنقید نہیں کر رہا. احادیث ہیں کتابیں لکھنے پر. سطر اگر کوئی نیکی کی اور بھلائی کی اور خیر کی کوئی سطر لکھ دی جائے تو ہر سطر پہ جنت میں دروازہ ہے. ایک گھر ملے گا ہر سطر کے اوپر. لکھنے کی فضیلت وہ اپنی جگہ ہے، لیکن یہ کیسے طے ہو کہ کتنا بڑا عالم ہے؟ کیا اس بنیاد پر؟ وہ بھی آج کے دور میں مولانا جب سافٹ ویئر بن چکے ہیں، ہماری تمام کتابوں کا سافٹ ویئر بن گیا ہے. 350 تفسیریں جنہیں اگر آپ کتابوں کی شکل میں لائبریری میں ڈالیں بنائیں تو تقریباً 5000 جلد کتاب بنے گی، جو اتنی سی آپ کی USB میں مل رہی ہے. بھائی مولوی کا بھی گزارا بغیر کمپیوٹر کے نہیں ہے. ہماری تمام کتابوں کا نور سافٹ ویئر تو جو ہے وہ تمام علماء کے پاس موجود ہے. جی توجہ ہے نا حضرات کی. تو یہ کتابیں، جو جتنا بڑا عالم ہے وہ اپنی کتاب لکھ کر اپنے علم کا مظاہرہ کر رہا ہوتا ہے. سوال، حضرت آدم نے کوئی کتاب لکھی؟ حضرت ابراہیم نے کوئی کتاب لکھی؟ کسی میں دم ہے تو کہے کہ وہ عالم نہیں تھے. توجہ ہے حضرات کی. ان سے بڑا کوئی عالم تھا؟ خود سرکار دو جہاں نے کوئی کتاب لکھی؟ پیغمبر اکرم نے کوئی کتاب لکھی؟ مولا کائنات نے کوئی کتاب لکھی؟ بھائی یہ خطوط ہیں کچھ جو نہج البلاغہ میں آئے ہیں، یہ کتاب نہیں ہے، خط ہیں. اتنے بڑے بڑے کائنات کے مسلم عالم کتاب لکھی؟ تو اب یہ کیسے طے ہو کہ کتنے بڑے عالم ہیں؟ بڑی محنت سے یہ اس منزل تک لے کر آیا ہوں آپ کو میں. کتاب لکھنے سے طے نہیں ہوگا کہ عالم ہے. وہ بھی آج کے زمانے میں کہ کمپیوٹر پہ سرچ کیا اور اس کے بعد جمع کر کے کتاب چھپوا دی. پہلے کے علماء جب کتابیں لکھتے تھے تو ایک ایک مطلب کو ڈھونڈنے کے لیے میلوں کا سفر کرتے تھے. علامہ عبد الحسین امینی نے الغدیر جب کتاب لکھی ہے تو عرب سے گئے ہندوستان میر حامد حسین ہندی کے کتاب خانے میں، اور 1 مہینے تک کتاب خانے کو بند کر کے اندر رہے، اور پھر کتاب لکھی ہے 10 جلدوں میں الغدیر. واقعہ غدیر پر 10 جلدوں میں کتاب، اور ہر جلد 700 800 صفحوں کی جلد ہے. چھوٹی کتاب نہیں ہے. پوری ایک جلد تو علامہ عبد الحسین امینی نے پوری ایک جلد تو اس پہ لکھ دی کہ میدان غدیر میں شاعروں نے کیا کہا. جو صحابہ اکرام میں شاعر تھے تھک رہے ہیں آپ حضرات، میں کیا کر رہا ہوں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. شاعروں نے غدیر میں کیا کیا مبارکبادیں دی ہیں، کیا کیا قصیدے کہے ہیں. جی پوری جلد اس کے اوپر ہے. تو 10 جلدوں. پہلے زمانے میں یہ محنتیں ہوتی تھیں. شیخ صدوق، یہ جو عیون اخبار الرضا نام کی کتاب، ہماری ایک معتبر کتابوں میں ایک کتاب ہے عیون اخبار الرضا، امام رضا کی بتائی ہوئی باتوں. مل کر صلوات پڑھ لیں ذرا. امام رضا کی زبان سے جاری ہونے والے چشمے، عیون اخبار رضا. وہ جب امام رضا، تھک تو نہیں رہے نا بھائی آپ مجھے، جب میرے مولا مدینے سے خراسان لائے گئے ہیں تو رستے میں آپ نیشاپور ٹھہرے ہیں جی. اور نیشاپور بھی ایک چرخہ کاٹنے والی بی بی کی دعوت پہ ٹھہرے ہیں. اہل بیت کے ہاں خلوص دل دیکھا جاتا ہے. ایک غریب ترین، اس شہر کی سب سے غریب عورت، فرمایا آپ میرے گھر ٹھہرے ہیں، میری لیے سعادت ہوگی کہ آپ میرے گھر ٹھہریں گے. امام اس کے گھر ٹھہرے ہیں. وہاں جو امام نے چند دن کا قیام کیا، میرے مولا امام رضا نے، چند دن کے قیام میں جو آپ نے ارشادات فرمائے ہیں وہ وہاں کے چاہنے والوں نے لکھ لیے تھے. کسی نے 2 باتیں لکھ لیں، کسی نے 4 باتیں لکھ لیں، کسی نے 5 باتیں لکھ لیں. یہ طے ہو گیا کہ اس آبادی کے اندر فلاں 15 جو گھر ہیں ان میں امام کے فرمائے ہوئے پیغامات صفحات پر موجود ہیں. کسی کے پاس 4 باتیں ہیں، کسی کے پاس 5 باتیں. شیخ صدوق نے سفر کیا ہے.
آئے ہیں وہاں پر, ان گھروں سے وہ کاغذ جمع کیے ہیں. کتنی محنت ہوئی ہے. یہ آج جو ہمارے پاس علم ہے, آج جو کتابیں ہمارے پاس موجود ہیں, ایسے ہی پہنچی ہیں. علامہ مجلسی نے یہ 110 جلدوں میں بہار الانوار ایسے ہی لکھ دی ہے. بڑی محنت ہوتی ہے. لیکن کبھی غور فرمایا کہ اتنے بڑے بڑے عالموں نے کوئی کتاب نہیں لکھی جن میں نبی ہیں, نہ انبیاء کرام ہیں, تو اب کیسے طے کریں کہ کون کتنا بڑا عالم ہے. کتاب, میں وضاحت کر رہا ہوں, کتاب لکھنا فضیلت ہے مگر معیار علم نہیں ہے. بڑا سوچ کے جملہ کہا ہے میں ذمہ دار ہوں اس جملے کا. کتاب لکھنا فضیلت ہے مگر معیار علم نہیں ہے. معیار علم کیا ہے؟ کیسے طے کرے کون کتنا بڑا عالم ہے؟ کتاب کی بنیاد پر طے نہیں ہوگا, تحریر کی بنیاد پر طے نہیں ہوگا کون کتنا بڑا عالم ہے. چلے مولا کائنات کے دروازے پر, مولا آپ بتائیں کون کتنا بڑا عالم, کیسے طے کیا جائے؟ میرے مولا نے نہج البلاغہ میں معیار دے دیا, یخبرکم حلمہم عن علمہم, تمہیں ان کا حلم, ان کے علم کا پتہ بتائے گا. جو جتنا بردبار ہوگا اتنا ہی بڑا عالم ہے. سیدنا محمد و آل محمد. توجہ ہے شاہ صاحب, جو جتنا بڑا عالم ہے اتنا ہی بڑا بردبار ہوگا. اب یہ کسوٹی پیمانہ میرے بچے جوان ذہن میں بٹھائیں. اگر آپ کو کوئی بہت بڑا عالم کہہ کر ملوایا جائے کہ بہت بڑے عالم ہے, اور وہ ذرا سی بات پہ ناراض ہو کر آگ بگولا ہو جائیں اور چپتا ہوا جملہ کہہ دیں اور تڑاک سا جواب دے دیں اور پیر پٹک کر چلے جائیں اور آپ کو نکال دینے کی بات کریں, تو سمجھ لیجئے کچھ بھی ہیں, عالم نہیں ہے. عالم کے لیے ضروری ہے کہ وہ بردبار ہو. عالم کے لیے ضروری ہے کہ وہ تحمل مزاج ہو. عالم کے لیے ضروری ہے کہ اس کے مزاج میں تندی نہ ہو, ترشی نہ ہو. تھک رہے ہیں آپ حضرت؟ یہ کسوٹی ہے, یہ پیمانہ ہے. عالم جب کہہ رہا ہوں تو صرف عالم دین ہی مراد نہیں ہے, پروفیسر بھی ہیں, ڈاکٹر بھی ہیں, انجینئر بھی ہیں, تمام علماء مراد ہیں, تمام دانشور مراد ہیں, تعلیم یافتہ مراد ہے ہماری. جو جتنا بڑا تعلیم یافتہ ہوگا اتنا ہی بردبار ہوگا, تحمل مزاج ہوگا. اللہ اکبر. سندھ کی ثقافت میں بڑی خوبیاں ہیں, سندھ کی ثقافت میں بڑی خوبیاں ہیں. مجھے سندھیوں سے, جو اصالتاً سندھی ہیں, جو رسماً سندھی ہیں, ان سے خاص پیار ہے. اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ متکبر نہیں ہوتے. ان کا پیر بھی ہاتھ جوڑتا ہے, ان کا زمیندار بھی ہاتھ جوڑتا ہے. ان کے مزاج میں خاکساری ہے, اور اللہ کو خاکسار بڑے عزیز ہیں. سب سے زیادہ نفرت اللہ کو متکبر سے, مغرور انسان سے اللہ کو بڑی شدید نفرت ہے. توجہ ہے نا آپ حضرات کی؟ یہاں کی خوبیوں میں ایک خوبی اور بھی ہے, یہاں کی ثقافت میں اہل بیت سے محبت ہے. یہاں کا سنی بھی عالی مدد بولتا ہے. یہاں کا جو رہنے والا ہے ہندو بھی عالی مدد بولتا ہے. ایسا ہی ہے, ثقافت ہے نا, مسئلہ ثقافت کا ہے. اگر ہمارا دین ثقافت بن جائے تو پھر کوئی سپاہی اور کوئی لشکری ہم پر اثر نہیں کر سکتا. بھائی مجھے جو کہنا تھا کہہ دیا میں نے. سارے پاکستان میں جو شیعوں کے خلاف سرمایہ خرچ ہوا ہے اس کا اثر دکھائی دیتا ہے, سندھ پر اثر دکھائی نہیں دیتا. محمد پر یاد
اگر دین ثقافت بن جائے، یہ میرا بڑا قیمتی جملہ میں نے آپ کو دے دیا ہے، نچوڑ ہے بہت سارے پیغامات کا، اگر دین ثقافت بن جائے تو عزیزان گرامی پسندیدہ ماحول کہلائے گا، اہل بیت پسند ماحول، خدا پسند ماحول، یہاں کی ثقافت کے اندر یا عالی مدد اہل بیت سے وابستگی. تو جہاں یہاں کی ثقافت میں اہل بیت سے محبت ہے، وہاں یہاں کی ثقافت میں اہل بیت کے دشمنوں سے نفرت بھی ہے. ہم نے ایک ہندو کو دیکھا، کہنے لگا اب میں کیا کروں، ممبر پہ بیٹھا ہوں، وہ کسی سے ناراض ہو کر کہنے لگا مروان تھا یہ. میں نے پوچھا تمہیں مروان کا پتہ ہے؟ کہنے لگا نہیں ہمارے سندھ میں تو گالی ہے، میں نے اسے گالی دی ہے. تو وہ جو کہہ رہے ہیں اب اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ مروان کسے کہتے ہیں. بھائی ایسے ہی ہے نا، یہاں کی ثقافت میں اہل بیت سے کے دشمنوں سے نفرت ہے. اسے ہندو کو پتہ نہیں ہے مروان کون ہے، مگر اتنا پتہ ہے مروان یعنی گالی، یزید یعنی گالی. جی بڑی خوبیاں ہیں، یہ بڑی خوبیاں ہیں. بلندتر صلوات ہدیہ کریں گے. بڑا خرچہ کیا تکفیریوں نے، ایک بہت بڑے آدمی کو تو خیرپور میں خریدا گیا، پلاٹ کے جھگڑے میں مارا گیا. توجہ ہے بھائی، مجھے ایسا لگتا ہے جیسے ان کی تربیت میں قبضہ کرنا ہے. 17 شیعوں کے گھر ہیں جو انہوں نے قبضہ کر کے مدرسے میں ملا لیے ہیں. میں تو اپنے حقوق کی بات کر رہا ہوں. 17 گھر ہیں جہاں سبیل لگتی تھی لائن سے، جی مومنین کے گھروں پہ قبضہ کر لیا، سارے توڑ دیے، گھر جلا دیے. البتہ میں آپ کے توسط سے، حیدرآباد سندھ کا مرکزی شہر ہے، آپ کے توسط سے پیغام دوں گا اور آپ کو ایک جملہ عرض کروں گا، انتظامیہ کے ساتھ مکمل تعاون فرمائیں مگر اپنے حقوق سے 1 انچ بھی پیچھے نہ آئیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. توجہ ہے. تو یہاں کی ثقافت میں، یہاں کی چیزوں میں بڑی خوبیاں ہیں. بات میں کیا کر رہا تھا؟ علم، معیار علم، بردباری، تحمل مزاجی، غصہ نہ کرنا، معاف کر دینا. تو یہاں کی خوبیوں میں ایک خوبی یہ بھی ہے کہ اگر ان کے دروازے پر کوئی قاتل بھی چل کے آ جائے تو یہ معاف کر دیتے ہیں. بھئی اچھی چیزوں کو میں اس لیے دہرا رہا ہوں تاکہ ممبر سے تائید ہو جائے، اور اگر ممبر سے تائید ہو جائے گی تو گویا قرآن و سنت کی تائید ہے. اگر ان کے دروازے پر کوئی قاتل بھی چل کر آ جاتا ہے یہ خون معاف کر دیتے ہیں. ایسا ہی ہے؟ سب نہیں بول رہے ایسا ہی ہے؟ میں اس لیے آپ سے اقرار لے رہا ہوں کہ اگر یہ عادت چھٹ رہی ہو تو فرش عزا پر عہد کر کے چلے جائیے کہ اگر ہمارے دروازے پر کوئی معافی مانگنے آ جائے، جی ہمارے دروازے پر اگر کوئی معافی مانگنے آ جائے تو ہمیں اسے معاف کرنا ہے. پھر اب اسے کیس مقدمات ختم کرنے ہیں، بس ختم ہو گئی بات، یہ دروازے پر آ گئے. سندھ کی ثقافت کا حصہ ہے. اگر کوئی قاتل بھی دروازے پر آ جاتا ہے، یہ ثقافت کس کی ہے؟ یہ ثقافت اہل بیت کی ثقافت ہے. توجہ ہے. علم کا معیار، علم کیسے طے کریں کون کتنا بڑا عالم ہے؟ دیکھ لیجئے کون کتنا برداشت رکھتا ہے.
جس میں جتنی زیادہ برداشت ہے یہ معیار ہے کہ وہ اتنا ہی بڑا عالم ہے. یہ بھی ذہن میں رہے کہ علم حاصل کرنے کے لیے آکسفورڈ جانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر اپنے گھر میں بھی علم حاصل کیا ہے, علم ایک نور ہے, ایک مرتبہ یہ نور ایک لمحے میں بھی آ جاتا ہے اور بعض اوقات 20-20 سالوں میں بھی نہیں آتا. لہٰذا یہ کوئی پیمانہ نہیں ہے کہ صاحب انہوں نے تو فلاں اتنے پی ایچ ڈیاں کی ہوئی ہیں, اتنے ڈبل ایم اے کیے ہوئے ہیں. ہاں وہ بھی رستہ ہے, مگر یہ معیار نہیں ہے. بہت سارے لوگ ہیں جو 20-20 سال پڑھنے کے بعد بھی جلاد نکلتے ہیں, اور بہت سارے لوگ ہیں جو ایک جملہ سن کر آتے ہیں اور ایک مرتبہ رؤوف اور رحیم اور کریم ہو جاتے ہیں. علم نور ہے, علم کا معیار حلم ہے, بردباری ہے, تحمل مزاجی ہے. بس عزیزان گرامی, میں نے آج کی مجلس کو یہاں مکمل کیا. یہ ثقافت اہل بیت کی ثقافت ہے. حضرت ام البنین کے دروازے پر اگر کوئی آ کر پناہ مانگتا تھا, بی بی میرے پیچھے لوگ ہیں, اب اپنے غلاموں سے کہیے کہ مجھے آپ کے گھر میں پناہ دے دیں. اور جسے ام البنین پناہ دے دیتی تھی پھر کسی کی مجال نہیں ہوتی تھی کہ اس کو اٹھا کر لے جائے. ایک شخص مدینے میں داخل ہوا, تھکا ہوا ہے, مسافر ہے, کہنے لگا بھوکا ہوں, کسی کریم کا دروازہ بتاؤ. تو جس سے بھی پوچھ رہا تھا وہ سب ایک ہی پتہ بتا رہے تھے. پہنچا ہے امام سجاد کے دروازے پر. امام نے اپنے غلام سے فرمایا اسے کھانا کھلاؤ, اس کو آرام کے لیے بستر دو. ایک شبانہ روز مولا کے گھر قیام کیا اس نے. اس کے بعد جب دوسرے دن جانے لگا تو حضرت نے دیکھا اس کے پاس سواری نہیں ہے. حضرت نے اپنے غلام سے کہا جو فلاں گھوڑا ہے اس کا سفر لمبا ہے, وہ سواری سے دے دو. گھوڑے کی لگام پکڑ کر, نقاب لگی ہوئی تھی, کہتا ہے آپ نے مجھے پہچانا نہیں. امام کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے. فرمایا حسین ابن نمیر ہے, کوئی اپنے بھائی کے قاتل کو بھلاتا ہے؟ تم نے میرے بھائی علی اکبر کو مارا تھا, مگر فرق ہے کل ہم تمہارے مہمان تھے, آج تم ہمارے مہمان ہو. مجھے ایک مثال اور دینے دیجئے, یہ فضائل بھی ہیں اور مصائب بھی ہیں. یہ جو مروان جس کو کہنے والا شخص پہچان بھی نہیں رہا, ثقافت ہو گئی ہے, سب سے بڑا دشمن اہل بیت کا. سب سے زیادہ تکلیفیں پہنچائی ہیں اس نے, اس کی اولادوں نے. اسی لیے زیارت عاشورہ میں امام معصوم آل مروان پر لعنت کر رہے ہیں. ہمارے ائمہ نے لعنت کی ہے, ہمارے ائمہ نے لعنت, اہل بیت نے لعنت کی ہے ان کے پر. یہ مروان جب مدینے پر یزید نے چڑھائی کروائی ہے واقعہ کربلا کے بعد, مدینہ منورہ کی بات, جب مدینے پر چڑھائی کروائی ہے تو اعلان ہو گیا تھا کہ کوئی گھر محفوظ نہیں رہے گا, عورتیں محفوظ نہیں رہیں گی. تاریخ ہے پوری. تو مروان کے گھر میں 30 عورتیں تھیں, کنیزیں, بیٹیاں, بیویاں ملا کر 30 عورتیں تھیں. یہ امام سجاد کے دروازے پر آ گیا. یہ وہی ہے جس نے ولید سے کہا تھا آج حسین سے بیعت لے لو, اگر آج بیعت نہیں لی تو حسین ہاتھ نہیں آئیں گے, اور اگر بیعت نہیں کر رہے تو حسین کا سر کاٹ لو. تو امام نے مڑ کر دیکھا تھا اور فرمایا تھا اتقتلنی انت ام ہوا ابن زرقہ. دونوں سے کہا تو مجھے مارے گا یا بد کردار عورت کی اولاد تو مارے گا. یہ وہی مروان ہے. مولا کے دروازے پر آ کر کہتا ہے مجھے معلوم ہے کہ آپ کے دروازے پر یزید کا لشکر چڑھائی نہیں کرے گا, میری عورتوں کی عصمت کو بچا لیجئے. امام نے فرمایا لے آؤ. اپنے گھر کی عورتوں سے کہا یہ ہمارے مہمان ہیں. اللہ اکبر. 1 مہینے سے زیادہ, تقریباً 40 دن امام کے گھر میں رہی ہیں یہ عورتیں. اور جب یہ واقعہ ختم ہو گیا, مدینے کی چڑھائی کا واقعہ ختم ہو گیا, مسلم ابن عقبہ چلا گیا وہاں سے اپنا جرم کر کے, اور یہ عورتیں اپنے گھر میں گئی ہیں, تو انہوں نے مروان سے کہا ہے کہ جتنا احترام زین العابدین کے گھر والوں نے دیا
ہمارا جتنا خیال انہوں نے کیا ہمارے اپنے گھر میں اتنا خیال نہیں ہوتا. بس عزیزو آپ رو رہے ہیں, مجلس مکمل کر دوں. سلام ہو زینب کبریٰ جیسی بیوی پر, آج ان کے بچوں کا ماتم ہے. تھک کر نہیں روئیں گے عزادارو, مجھے بھی جلدی نہیں ہے. رونے کے ایام ہیں, پرسے کے ایام ہیں. میری بیوی زینب 3 سال کی ہیں. نبی نے فجر کی نماز کے بعد در بطول پر آ کر سلام کیا ہے, السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ. جناب زینب نے ایک مرتبہ دروازہ کھول دیا. روک لیجئے نا, روک لیجئے, کہہ رہی ہے. جناب زینب نے ایک مرتبہ دروازہ کھولا, نانا کو سلام کیا, نانا میں نے خواب دیکھا ہے, مجھے اس خواب کی تعبیر چاہیے. جتنا پیار سرکار حسن و حسین سے کرتے ہیں اس سے کچھ کم پیار نہیں ہے جو جناب زینب سے کرتے ہوں. نانا میں نے خواب دیکھا ہے, مجھے اس کی تعبیر چاہیے. فرمایا بیٹا کیا خواب دیکھا ہے؟ فرمایا نانا میں نے خواب دیکھا ہے میں بیابان میں تنہا ہوں, تیز آندھی چل رہی ہے نانا, اور آندھی اتنی تیز ہو رہی ہے کہ میرے پیر زمین سے اکھڑ رہے ہیں. قریب ایک درخت تھا, میں نے اس کا جا کے سہارا لیا. نانا وہ درخت زمین سے اکھڑ گیا. پھر میں ایک مرتبہ آگے بڑھی, ایک اور درخت تھا جس کا میں نے سہارا لیا. نانا پھر ایک مرتبہ تیز آندھی چلی ہے اور وہ درخت بھی زمین سے اکھڑ گیا. نانا 3 درختوں کے بعد مجھے چوتھا درخت دکھائی نہیں دیا. رو رہے ہیں. جملہ کہوں کیا کہا بی بی نے؟ بی بی فرماتی ہیں نانا اگر خواب یہاں مکمل ہو گیا ہوتا تو زحمت نہ دیتی. نانا میں نے خواب میں دیکھا میرے سر سے چادر اتر گئی ہے. نانا یہ آندھی کیسی ہے؟ نانا یہ تیز آندھی کیسی ہے؟ یہ خواب میں میرے چادر کا اترنا کیسا ہے؟ نبی کی آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے. فرمانے لگے زینب تمہارے 3 سہارے ہیں, تمہارا بابا علی تمہارا سہارا, تمہارا بھائی حسین تمہارا سہارا, تمہارا بھائی حسن تمہارا سہارا. ایک بیابان ہوگا جہاں تمہارے سارے سہارے چھن جائیں گے, تمہارے سر سے چادر اتر جائے گی. بی بی کہتی ہے میں سوچتی تھی کہ جس کا عباس جیسا بھائی ہو اس کے سر سے چادر کون اتار سکتا ہے؟ لیکن جب جناب زینب کربلا آ گئی نا تو اب بی بی کو آہستہ آہستہ احساس ہو رہا ہے نانا کے خواب کی تعبیر قریب آ رہی ہے. بی بی کے بچوں کا نام ہے اون و محمد, جبکہ بڑے ہیں محمد, چھوٹے ہیں اون. تو ہم نہیں کہتے محمد و اون, ہم کہتے ہیں اون و محمد. کیوں؟ کبھی غور فرمایا رونے والوں؟ بی بی کے بچوں کا نام ہے محمد اور اون. بڑا بیٹا ہے محمد, چھوٹے بیٹے ہیں اون, مگر ہم جب بھی پکارتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اون و محمد. کیوں؟ اون چھوٹے ہیں. میں جب آج اس روایت کو اس مجلس کی تیاری کے لیے پڑھ رہا تھا تو میں اپنے گھر میں بھی روتا رہا اور اب آپ کو رلانے کے لیے روایت پڑھ رہا ہوں. جب یہ دونوں بچے میدان کربلا میں گئے ہیں, کیوں ہم پہلے اون کو یاد کرتے ہیں, پہلے چھوٹے بھائی کو کیوں یاد کرتے ہیں؟ جب یہ دونوں میدان کربلا میں گئے ہیں تو ایک مرتبہ محمد کو اون نے, چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی کو آواز دی, بھیا واپس آ جاؤ. اون کی آواز آئی, بھیا واپس آ جاؤ. تو حضرت محمد نے کہا کہ اون مجھے واپس کیوں بلا رہے ہو؟ کہنے لگے تمہیں احساس نہیں ہو رہا تم نہر کے قریب چلے گئے ہو. اما زینب نے کہا تھا نہر کے قریب نہیں جانا. سکینہ پیاسی ہے. اونو محمد خبردار نہر کے قریب نہیں جانا, تم پیاسے ہو, کہیں پانی کو دیکھ کر پانی نہ پی لو. علی اصغر پیاسا ہے, سکینہ پیاسی ہے, تمہارے ماموں حسین پیاسے ہیں. یہ چھوٹا بھائی ہے بڑے بھائی سے کہہ رہا ہے واپس آ جاؤ.
دونوں بھائی بس گریا ہو گیا، مجلس ہو گئی. دونوں بھائی جب زخموں سے چور گھوڑوں سے گرے تو دونوں بھائیوں نے آواز دے کر کہا مامو حسین ہماری مدد کیجیے گا. ادھر سے حسین بڑھے، ادھر سے عباس بڑھے، علی اکبر آگے بڑھے، گئے ہیں دونوں بچوں کے لاشوں کو لینے کے لیے. سنیں گے جب زینب بھیج رہی تھی تو خیمے کے دروازے پہ کھڑی تھی، اور جب لاشیں آئے ہیں تو زینب دکھائی نہیں دے رہی. ڈھونڈ مچ رہی ہے زینب کہاں ہے. ایک خیمے میں دیکھا بی بی نہیں دکھائی دی، دوسرے خیمے میں دیکھا بی بی دکھائی نہیں دی. کسی بی بی نے کہا کہ جب آن محمد کی شہادت کی خبر آئی تھی تو زینب خیمے کی پشت پر چلی گئی تھی. اب جا کے جو خیمے کی پشت پر دیکھا پیشانی سجدے میں ہے. شکرن شکرا حقن حقا، اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے زینب کی قربانی قبول کر لی. اجرکم اللہ، خدا کسی غم میں نہ رلائے. آپ کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں، مجھے 2 منزلیں اور لینی ہے. جیسے آوازیں بلند ہیں ایسے ہی بلند رکھیں، اس لیے کہ امام جعفر صادق رونے والوں کو دعا دیتے ہیں. یا اللہ یہ میرے جب پہ گریا کر رہا ہے، یہ ہمارے امر کو زندہ کر رہا ہے، یہ ہماری مظلومیت کو عام کر رہے ہیں. یہ گریا اہل بیت کی تمنا ہے. لاشیں لے کر آ گئے جناب امام حسین اور محمد کے، اور عجیب انداز ہے، عجیب طریقہ ہے. آپ کا گریا ہوگا. میرے مولا نے آواز دی زینب کو بلاؤ. اب جناب زینب کی ڈھونڈ مچ رہی ہے. لا کر گنج شہیدہ میں دونوں بچوں کے لاشیں رکھ دیے. لاشیں رکھ کر درمیان میں خود حسین لیٹ گئے. میرے مولا امام حسین ایک جانب آن ایک جانب محمد، درمیان میں خود لیٹ گئے. کبھی ایک بچے کو پیار کرتے ہیں، کبھی دوسرے بچے کو پیار کرتے ہیں. میں اس روایت کو سننے کے بعد یہی سوچ رہا تھا کہ ان دونوں بچوں کا دستور یہ ہے کہ ماں بیچ میں لیٹتی ہے. ماں زینب نہیں ہے، زینب مل نہیں رہی ہے، حسین درمیان میں لیٹ گئے. کبھی آن کو پیار کر رہے ہیں، کبھی محمد کو پیار کر رہے ہیں. اسی اسنا میں معلوم ہوا کہ زینب کو لے کر آئے ہیں. زینب آ گئی ہے. امام کھڑے ہوئے، امام نے فرمایا زینب آن میں دم ہے تمہیں یاد کر رہا ہے، ابھی آن میں سانس باقی ہے، یہ بار بار پوچھ رہا ہے میری ماں کہاں ہے. محمد شہید ہو گیا، آن میں بھی دم ہے، یہ بار بار کہتا میری ماں کہاں ہے. زینب بڑھ کر اس بچے سے بات کر لو. جناب زینب آگے بڑھی، آن کا لاشا گود میں لے لیا. آپ نے گریا کر لیا، منظر ذرا سوچئے کیا ہوگا. جناب آن کا لاشا گود میں لے لیا. بچے نے ننھے ہاتھ ماں کے گلے میں ڈال دیے اور ایک جملہ کہا، حل وفات امی، اے اماں کہ ہم نے وفاداری کا حق ادا کر دیا. اماں ہم نے ماموں پہ چاند قربان کر کے آپ کو راضی کر دیا. کہ اماں جب مدینے جائیے گا بابا کو سلام کہیے گا. اللہ لعنت اللہ علی قوم فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. یا اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما، رونے والوں کی توفیقات میں اضافہ فرما، ہم سب کی عاقبت بخیر فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما. یا حسین یا حسین. آپ تمام مومنین سے ایک سورہ فاتحہ کی التماس ہے برائے ایصال ثواب مرحوم محمد علی محمد رام جی کمپالہ والے اور ان کے خاندان کے مرحومین، مرحوم برکت علی محمد بھائی نامدار، مرحومہ خیر النساء بھائی زوجہ حسین علی بھائی، شہید حمید علی بھوجانی اور شہدائے کراچی، جماعت کے تمام سابق مرحوم صدور، سیکریٹری کارکنان اور تمام مرحومین جنہوں نے جماعت کے ساتھ بھرپور تعاون کیا، اور مرحوم مولانا منظور حسین صاحب، مولانا ناصر عباس صاحب اور تمام ڈونرز کے مرحومین کے لیے ایک سورہ فاتحہ. بسم اللہ. متوجہ برائے دعائیں امام زمانہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجة ابن الحسن
صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا رحمة للعالمين، السلام عليك يا شفيع المسلمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا أبا عبد الله الحسين، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين، السلام عليكم جميعا شهداء كربلاء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا غريب الغرباء، السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء، السلام عليك يا مغيث الشيعة والزوار في يوم الجزاء، السلام عليك يا أنيس النفوس، السلام عليك أيها المدفون بأرض إبدوس، السلام عليك يا سلطان العرب والعجم يا علي بن موسى الرضا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا صاحب العصر والزمان ألمان ألمان ألمان، السلام عليك يا حليفة الرحمن، السلام عليك يا شريك القرآن، السلام عليك يا مظهر الإيمان، السلام عليك يا دافع الظلم والعدوان، عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى محرجك وظهورك ورحمة الله وبركاته.